अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो है नकलो हमल, खबर रसानी और इंसानी ज़राए की तरक्की। और उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आबादी की तालीम की ज़रूरत। आबादी की तालीम की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि तालीम जो है ना वो जहालत और क़दामत पसंदी का खात्मा करने में मदद फराहम करती है। लोग बुलंद शरह अफजाइश और आबादी के दबाव के मनफी असरात से आगाही हासिल करते हैं और अपने तौर पर आबादी की शरह को कम करने में मददगार साबित होते हैं। लोगों की मुनासिब तालीम जो है ना वो भी और फ़नी महारत और तकनीकी महारत जो है ना ये हालात को साजगार बनाती है, आजराना सलाहियतें उजागर करती है और इंसानी ज़राए की तरक्की के लिए लोगों के जोश व जज्बे को उभारने में मदद देती है। माशी और समाजी जो है ना वो बुराइयों का खात्मा होता है कि जिस तरह से शोर उजागर हो जाता है, अफरादी कुव्वत की मनसूबाबंदी की अहमियत का पता चल जाता है, जिससे लेबर फोर्स का बेहतर इस्तेमाल होता है। नीज जो है ना वो मेहनत की तलब और रजा दोनों में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिलती है। लोग जो है ना वो जदीद तर्ज ज़िंदगी के तकाज़ों से वाकिफ होते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बजाय अपना मेयार ज़िंदगी बुलंद करते हैं। फ़नी और तकनीकी और पेशा वाराना तालीम से जो है वो रोज़गार के बेहतर मौके मुयस्सर आते हैं और बेरोज़गारी में कमी वाक़या होती है। बुलंद अफ़ज़ाइशी आबादी के नाखुशगवार असरात जो है ना वो उससे बचने की काविशों और आबादी की मनसूबाबंदी की हौसला अफजाई की जाती है। जदीद टेक्नोलॉजी से आगाही होने पर रोज़गार और मुख्तलिफ शोबों की पैदावार में इजाफा होता है। तालीम और तरबियत और सेहत आमा जो है ना इसकी सहूलतों की फराहमी के पेश नज़र इंसानी वसाइल की बसरी खसूसियात में बेहतरी पैदा होती है, जिससे तहकीक और तजस्सुस, जिद्दत और इख्तराع, इजादात और दरियाफ्तों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तालीम याफ्ता हुनरमंद अफराद जो है ना उनकी अफरादी कुव्वत को उनकी पसंद और सलाहियतों के मुताबिक रोजगार मुयसर आता है। नीज निजी शोबा में भी जो है ना वो इन अफराद की खपत होती है। फनी और तकनीकी लिहाज से हुनरमंद अफराद की बैरून मुल्क मांग जो है ना वो बढ़ जाती है। इस तरह से जो है वो सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका के ममालिक, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में हमारे लोगों को रोजगार मुयसर आता है, जिससे ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। पाकिस्तान में अफजाइशी आबादी के असरात और जो है ना वो अवामिल क्या क्या हैं? पाकिस्तान जो है ना वो मजमूई तौर पर गुंजान आबाद नहीं है, लेकिन 2017 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक क्या था कि हमारी आबादी वो 207.77 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। ताहम बेरोजगारों की लंबी कतारें जो है ना वो माशरती जराइम में इजाफा करती हैं। उसके अलावा फिर कुदरती आफात भी आ जाती हैं। तो इससे जो है ना ज्यादा आबादी होने की वजह से मेयार जिंदगी पस्त हो जाता है, बेसकूनी और बेइत्मीनानी जन्म लेती है, रहायशी मकानात की किल्लत हो जाती है, खुराक की किल्लत है। तो ये सारी चीजें मिलके जो है ना वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो इसके असरात और अवामिल क्या क्या हैं कि तेजी से बढ़ती हुई आबादी जो है ना ये एशिया में बुलंद तरीन शरह है, जो कि हमारे यहाँ अफजाइशी आबादी की पाई जाती है, वो है 2.3%। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई आबादी जो थी 132.4 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी। अगर आबादी बढ़ने की यही रफ्तार रहती है तो पाकिस्तान की आबादी आइंदा 2 सालों में 2 गुना हो सकती है, जबकि ताज़ा तरीन और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी की शरह अफजाइश 2.40 है, ठीक है, सालाना। और जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 70% आबादी तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक में रहाइश पजीर है, जहाँ शरह अफजाइश 3% सालाना है, जबकि बाकी 30% आबादी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में आबाद है, जहाँ शरह अफजाइश 1% सालाना है। ठीक है, पाकिस्तान में आबादी का तकरीबन जो है ना वो 32% हिस्सा काम करने के काबिल है, जबकि बाकी 60% आबादी जो है ना वो मुनहसरीन की है, यानी कि डिपेंडेंट लोगों की है, जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अपाहिज औरतें वगैरह शामिल हैं। इसके बावजूद जमीयत मेहनत का 1/4 हिस्सा बेरोजगारी का शिकार है, लिहाजा फीकस कलील आमदनी होने की वजह से मेरे जिंदगी पस्त है। उसके बाद है कि आबादी जो है ना वो उसका ज्यादा दबाव ज़राई शोबा पर है, फी एकड़ पैदावार भी कम है, इसमें 20% महंगी बेरोजगारी पाई जाती है। दूसरे शोबों में इनकी खपत ना होने की वजह से लोग जो है ना वो ज़राई शोबा में काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ज़राई शोबा को बहुत हद तक मुतासिर करती हैं। उसके अलावा फिर जो है ना मौसमी हालात है, सैलाब आ जाते हैं, दरियाओं का कटाव है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसने हमारी ज़राई पैदावार को काफ़ी हद तक मुतासिर किया है। बस फीकस आमदनी है कि 1718 के इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की फीकस आमदनी
جو ہے نا وہ $1641 امریکی سالانہ ہے، جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے۔ پھر ہے پاکستان میں بیماریاں عام ہیں، وبائیں پھوٹتی رہتی ہیں، شائع خوراک کی قلت ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے بھی جو ہے نا وہ پاکستان میں کافی زیادہ جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کرتی ہیں۔ گنجان آباد ملک ہے کہ ترقی یافتہ زرعی ملک جو ہے وہ 350 افراد فی مربع میل کو بہتر روزی مہیا کر سکتا ہے، لیکن پاکستان میں آبادی کی گنجانی سے کم ہے، لہٰذا زرعی شعبہ کی پسماندگی کے سبب فی ایکڑ پیداوار کم ہے، کاشتکاروں کی آمدنیاں قلیل ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے نا ان کا معیار زندگی بھی پست ہے۔ مہاجرین کی تعداد ہے، پہلے جو ہے نا وہ پاکستان بننے پر ہماری زیادہ تر آبادی جو ہے وہ انڈیا سے آئی تھی، اس کے بعد 71 کی جنگ ہوئی تو مشرقی پاکستان علحدہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے بہاری لوگ بھی یہاں پر آباد ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ بعد جو ہے نا اندرونی خانہ جنگی کی بدولت جو ہے نا وہ ہمارے افغانستان سے بہت سارے مہاجرین جو ہے وہ پاکستان میں آ کر آباد ہوئے۔ تو مہاجرین کی تعداد جو ہے نا اس نے پاکستان میں بہت ساری جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کی ہوئی ہیں۔ منصوبہ بندی بورڈ کے مطابق کیا ہے کہ موجودہ حالات میں افزائش آبادی ایک ایسی چٹان ہے جس کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے کی تمام امیدیں ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ منصوبہ بندی کمیشن کے خیال میں کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ شرح اموات کی کمی ہے، اور اگر شرح ولادت کو کم نہ کیا گیا تو آبادی میں اضافہ خطرناک حد تک بڑھ جائے گا، ملکی معیشت پر نو عمر افراد کا بوجھ بڑھ جائے گا، سرمایہ کاری کا حجم سکڑ جائے گا، لہٰذا معاشی اور معاشرتی ترقی کی راہ میں زبردست رکاوٹیں حائل ہوں گی، اور پاکستان کو ایک افرادی قوت بنانے کے لیے ایک متحرک عمل بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں جمعیت محنت کے حقائق اور اس کے مسائل کیا ہے؟ روزگار کے حصول کا مسئلہ ہے۔ پاکستانی مزدوروں کے سامنے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ افراط آبادی کی وجہ سے مزدوروں کی طلب کے مقابلہ میں ان کی رسد زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا کافی مزدور بے روزگار رہتے ہیں، اور آبادی کی شرح افزائش بلند ہونے کی وجہ سے ہر سال کام نہ کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم شرح اجرت ہے، مختلف شعبوں میں کام کرنے والے مزدور اپنی شرح اجرت سے مطمئن نہیں ہیں، لہٰذا ان کی مختتم پیداوار کی نسبت بہت کم ہوتی ہے، جس سے وہ اپنی بنیادی ضروریات بھی حاصل نہیں کر پاتے، لہٰذا اجرتوں میں اضافہ کے لیے ہر وقت کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ کمزور قوت سودا بازی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ محنت کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا اور وقت گزرنے پر یہ ضائع ہو جاتی ہے، تو اس لیے مزدوروں کی سودا بازی کی قوت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ پھر تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ ان کی سپلائی زیادہ ہے، اور تعلیم میں کمی کی وجہ سے مزدور منظم اور متحد نہیں ہوتے، لہٰذا آجر جو ہے وہ ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا استحصال کرتے ہیں، اور عام طور پر ان کی مختتم پیداوار سے کم اجرتیں مقرر کرتے ہیں۔ ملازمت کا عدم تحفظ ہے، خاص طور پر چھوٹے یونٹوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو ملازمت کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ مالک جب چاہے مزدوروں کی چھانٹی کر کے انہیں کام سے ہٹا سکتا ہے، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی جاتی۔ غیر انسانی سلوک ہے، مزدوروں کو جو ہے نا وہ مالکوں سے یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ انہیں انسان نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمدردی کے جذبات نہیں رکھتے، بلکہ معمولی سی غلطی یا کوتاہی پر انہیں سخت سزائیں دیتے ہیں۔ بلا معاوضہ خدمات ہیں، چھوٹی صنعتوں میں کام کرنے والے مزدوروں سے اکثر اوقات بلا معاوضہ زائد کام کیا جاتا ہے، اور اگر معاوضہ دے بھی دیا جائے تو وہ انتہائی معمولی ہوتا ہے۔ کام کے غیر تسلی بخش حالات ہیں کہ مزدوروں کے کام کے حالات بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات بہتر نہیں ہوتے، انہیں اکثر اوقات ایسی جگہوں پر کام کرنا پڑتا ہے جہاں پر جو ہے نا وہ روشنی، ہوا، پانی وغیرہ کا مناسب انتظام نہیں کیا جاتا، اس سے ان کی صحت جو ہے نا وہ خراب رہنے لگتی ہے اور استعداد کار پست ہو جاتی ہے۔ سماجی تحفظات کی کمی ہے، اکثر صنعتی یونٹوں میں کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے سماجی تحفظات کی کمی ہے، مثلا طبی اور رہائشی سہولتوں کا فقدان ہے، بچوں کے لیے تعلیم کی مناسب سہولتیں موجود نہیں ہیں، حادثات کی صورت میں مناسب معاوضے ادا نہیں کیے جاتے، اور کارکنوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ مالکوں کو یہ سہولتیں مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ غیر منظم دوران ملازمت جو ہے نا وہ تربیتی پروگراموں کا فقدان ہے کہ اکثر اداروں میں جو ہے نا وہ دوران ملازمت تربیتی پروگراموں کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، جس سے ان کی استعداد کار بھی جو ہے نا وہ نہیں بڑھتی، لہٰذا وہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے تربیتی پروگرام جو ہے نا وہ شروع کیے جائیں۔ غیر منظم مزدور انجمنیں ہیں کہ اکثر پیشوں میں جو ہے نا مزدور انجمنیں ہوتی ہی نہیں، جن اداروں میں یہ موجود ہوتی ہیں وہاں غیر منظم ہوتی ہیں، اور غیر منظم ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ فعال بھی نہیں ہوتی، اکثر آجر اور صنعت کار تقسیم کر کے جو ہے نا وہ حکومت کرو کے اصول پر عمل کرتے ہیں، وہ جو ہے نا مزدور دوہری مزدور انجمنیں بنا لیتے ہیں، اس طرح سے کارکن جو ہے وہ متحد نہیں ہو پاتے۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، مزدوروں کو صنعتی یونٹوں تک پہنچنے کے لیے کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اکثر اداروں کے پاس
اپنی ٹرانسپورٹ کا کوئی معقول بندوبست نہیں ہوتا، لہٰذا حاضری میں تاخیر ہو جاتی ہے اور وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، ان کے پیسے بھی کٹ جاتے ہیں۔ عدم اعتمادی ہے، مزدوروں اور مالکوں کے درمیان جو ہے نا وہ عدم اعتماد کی فضا پائی جاتی ہے۔ ان میں جو ہے خوشگوار تعلقات جو ہے وہ نہیں پائے جاتے، کیونکہ مالک یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سرمایے کی بدولت مزدور جو ہے وہ روزی کما رہا ہے، اور جبکہ کارکن یہ سمجھتا ہے کہ اس کی خون پسینے کی کمائی سے مالک جو ہے وہ عیش کر رہا ہے، لہٰذا دونوں میں کچھاؤ کی کیفیت جو ہے نا وہ موجود رہتی ہے۔ صحت کے مسائل ہیں۔ غیر متوازن غذا اور صحت کی سہولیات جو ہے نا کم ہونے کی وجہ سے ہماری افرادی قوت ذہنی اور جسمانی جو ہے وہ لحاظ سے کمزور ہوتی ہے۔ محنت کش مختلف قسم کی بیماریوں کے چنگل سے آزاد نہیں ہو پاتے، غربت کی وجہ سے ان کے پاس مناسب علاج کے لیے وسائل بھی نہیں ہوتے، لہٰذا وہ سخت محنت اور جاں فشانی سے کام نہیں کر پاتے۔ محنت کی کم حرکت پذیری یا مختلف علاقوں اور ممالک کی زبان، طرز معاشرہ، ثقافتی ورثے اور رہن سہن میں فرق کی وجہ سے محنت کم حرکت پذیر ہوتی ہے، نیز اپنے گھر اور اہل خانہ کی محبت بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات دوسری جگہوں پر جانے سے روکتی ہے، لہذا دیگر علاقہ جات اور دوسرے ممالک میں جو ہے نا روزگار کے بہتر مواقع سے استفادہ نہیں کیا جاتا۔ ہنرمند افرادی قوت کی کمی ہے، پاکستان میں فنی اور تکنیکی تعلیم کی کمی ہے، ایک طرف تو پیشہ ورانہ اور جدید ٹیکنالوجی کے ادارے کم ہیں، اور دوسری طرف ان اداروں کے تعلیمی اخراجات اس قدر زیادہ ہیں کہ غریب اور متوسط گھرانے جو ہیں انہیں برداشت نہیں کر سکتے، لہذا جوان اولاد اپنے آبائی پیشوں سے ہی منسلک ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھا آپ کا جو ہے نا وہ آج کا ٹاپک۔ تو بچوں اب جو ہے نا وہ آپ نے اس ٹاپک کو اچھی طرح سے کرنا ہے، اس طرح ریلیونٹ کوئی بھی کویشچن ہو تو کائنڈلی وہ پوسٹ کر دیا کریں کلاس روم میں۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔